صدر محفل اور میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا دین ہمیں محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ ہمارا مذہب اعتدال اور درگزری کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم دوسرے مسلمان بھائیوں کا دل مت دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ داناؤں کا کہنا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو دوسروں کی عزت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کوئی ماں باپ کو گالی نہ دے تو تم بھی کسی کے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو۔ مگر بد نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم نے ان تمام اچھی باتوں کو بھلا کر تباہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ہم نے امن اعتدال کے دامن کو داغدار کر دیا ہے۔ ہم نے امن و آتشی کی ردا کو تار تار کر دیا ہے۔ جناب والا، ہم نہ صرف شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر پھینک رہے ہیں بلکہ شیشے کے گھر میں رہ کر اپنے ہی گھر والوں کو پتھر مار بھی رہے ہیں، جس سے ہمارا اپنا شیشے کا گھر ٹوٹ رہا ہے۔ ہم جس شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ ہم جس وطن کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں اسی کی ہواؤں کو فرقہ واریت کی آلودگی سے پراگندہ کر رہے ہیں۔ ہم جس دھرتی جس خطے میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، اسی کی سرزمین پر آگ اور خون کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ عزیزان مان، یہ خون میں نہائے ہوئے قبروں میں اترنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ بموں کے دھماکوں میں چیتھڑے بننے والے نرم اور نازک جسم کس کے بھائی بیٹے ہیں؟ یہ دہشت گردی اور فرقہ واریت کے جنون کی بھیڑ چڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ ہمارا اپنا خون، اپنا وجود، وہ شاہ رگ جسے ہم کاٹ رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے گلے کی شاہ رگ ہے، کیونکہ اپنے منہ کو لگ گیا اپنا لہو، اپنی ہی قاتل وفائیں ہو گئیں۔ حاضرین کرام، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ دہشت گرد خود بھی وقت کی غلام گردشوں میں خون میں نہا جاتے ہیں۔ قاتل خود بھی گولیوں کی آگ میں جل کر کوئلہ بن جاتے ہیں۔ مکافات کا عمل جاری رہتا ہے، یہ زنجیر ٹوٹتی نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آج کا جدید دور بد امنی، افراتفری، پریشانی اور دہشت گردی کا دور ہے۔ یورپ ہو، ایشیا، افریقہ ہو یا امریکہ، ہر خطہ بد امنی اور اسلحہ و بارود کے دہانے پر ہے۔ بھارت ہو یا روس، اسرائیل ہو یا فلسطین، مصر ہو یا پاکستان یا مشرق وسطیٰ کی ریاستیں یا وسطی ایشیا کے ممالک، ان مسائل سے سبھی دو چار ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک ملک اپنی ریاستی حدود میں تو امن کا خواہ ہوتا ہے، مگر اپنے حریف ممالک کو غیر مستحکم کرنے کی خاطر سازشیں کرتا ہے۔ ایک ملک خود تو محفوظ و مامون رہنا چاہتا ہے، لیکن مخالف ریاستی نظام کو گرانے کی خاطر دہشت گردوں کی خدمات خریدتا ہے۔ اسی طرح دہشت گردی کا یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، جس کا علاج اب ناممکن حد تک مشکل ہو گیا ہے۔ جناب صدر، ہمارا دیش بھی دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کے سبب دہشت گردی اور فرقہ واریت کی لپیٹ میں ہی نہیں بلکہ بنیادی ہدف ہے۔ دھن دولت کی حرص میں وطن عزیز کے اندر چاند خبائث بھرے ذہن بیرونی تخریب کاروں کے اعلیٰ بن کر اپنی ہی گھروں کی دیواروں کو گرانے میں مصروف ہیں۔ بموں کے دھماکے کرنے، مساجد میں نہتے نمازیوں پر گولیاں چلانے، املاک کو تباہ کرنے اور فرقہ وارانہ تقریریں کرنے دوسرے ملکوں سے لوگ نہیں آتے، بلکہ بدقسمتی سے ہماری ہی صفوں میں کھڑے چند ضمیر فروش وطن عزیز کے اندر تخریب کاری کر کے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک کی تعمیر میں لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ اگر اس کی آزادی، استحکام اور سالمیت کی دیواروں میں شگاف ہو گئے تو ہماری ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر جائیں گے، ہماری عزتیں اور عصمتیں محفوظ نہیں ہوں گی، ہم بے وقار و بے در و دیوار ہو جائیں گے۔ انہیں یہ ضد ہے مسلط رہے چمن پہ خزاں، انہیں یہ ضد ہے مسلط رہے چمن پہ خزاں، ہمیں جنون ہے چمن میں بہار آ کے رہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔